بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها الازمار فی مقام الاظہار۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر کو ذکر کرنا۔ دو مقصد ذکر کیے، نمبر ایک یہ بتانا کہ ضمیر کا مرجع ہر وقت ذہن میں حاضر ہے، اور نمبر دو تاکہ اس میں ظاہر کی طرف پہلے شوق ہو جائے، پہلے ضمیر ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی طرف شوق پیدا ہو جائے اور پھر وہ سامع کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ تو اول کی مثال ابد الوصال مخافت الرقباء وعدت کا تحت مدار الظلماء، کہ انکار کیا ملنے سے رقیبوں کے خوف سے اور آئی تیرے پاس اندھیروں کے پردوں میں، تاریکیوں کے پردوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ رقیبوں کے ڈر سے اس نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی، اور پھر رات کی تاریکی میں وہ تمہارے پاس آ گئی۔ تو یہاں پر ابد الوصال اور عدد کا اس میں ضمیر کو ذکر کیا، اس میں ظاہر کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ پیچھے مرجع بھی مذکور نہیں ہے۔ تو ضمیر کو اس لیے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ محبوبہ ہر وقت دل میں حاضر ہوتی ہے۔ اور دوسرے کی مثال ہی النفس ما حملتها تتحمل هو اللہ احد نعم التلمیذ المؤدب، وہ نفس ہے کہ جو تم اس پر لادو گے وہ برداشت کر لے گا، وہ اللہ ایک ہے، بہترین ہے شاگرد مؤدب ادب والا۔ تو یہاں پر ہیا ہوا اور نعمہ کے اندر ضمیروں کو ذکر کیا ہے تاکہ اس میں ظاہر کی طرف شوق پیدا ہو جائے، اور پھر جب اس میں ظاہر کو بعد میں ذکر کیا النفس اللہ اور تلمیذ، تو پھر وہ سامع کے دل میں راسخ ہو گیا ہے۔ واقصہ، ایک صورت یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو ذکر کرنا۔ مثلا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ تاکہ بات ماننے کا سبب قوی ہو جائے، مثلا غلام کو کہیں سیدک یامرک بکذا، تمہارا مالک تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا انا آمرک کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، تاکہ غلام کو پتہ چل جائے کہ مالک اسے حکم کر رہا ہے تاکہ وہ بات مانے۔ ومنہا، ایک صورت التفات ہے۔ التفات کہتے ہیں تکلم، خطاب یا غیبت کی حالت سے دوسری حالت کی طرف کلام کو منتقل کرنا۔ تکلم سے خطاب کی طرف منتقل کرنا، اس کی مثال ماری علی عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر پہلے تکلم ہے مالی لا اعبد، اور پھر اس کے بعد ارجعو کہنا چاہیے کہ میں لوٹایا جاؤں گا، لیکن والیہ ترجعون فرمایا تو یہ تکلم سے خطاب کی طرف نقل ہے۔ تکلم سے غیبت کی طرف نقل ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، بے شک ہم نے تمہیں عطا کی کوثر، پس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ تو انا اعطینا پہلے تکلم ہے، اس کے بعد فصل لنا کہنا چاہیے تھا، لیکن فرمایا فصل لربک، تو یہ تکلم سے غیبت کی طرف نقل ہے، کیونکہ رب اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ خطاب سے تکلم کی طرف نقل ہو اتطلب وصل ربات الجمال وقد سقط المشیب علی غزال، کیا تم چاہتے ہو حسن والی عورتوں کا وصال، حالانکہ گر گیا ہے بڑھاپا میرے گدی پر۔ مطلب یہ ہے کہ تم اب بھی حسین عورتوں کا وصال چاہتے ہو حالانکہ بوڑھے ہو گئے ہو۔ تو اتطلب یہ خطاب ہے، تو وقت سقط المشیب علی غزالک کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری گدی پر، لیکن غزالی کہا، یہ خطاب سے تکلم کی طرف نقل ہے۔ ومنہا تجاہل العارف، ایک صورت تجاہل عارف ہے۔ تجاہل عارف کہتے ہیں کہ ایک چیز معلوم ہوتی ہے لیکن ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے غیر معلوم ہے کسی مقصد کے لیے، جیسا کہ وہ مقصد ڈانٹنا ہو سکتا ہے۔ ایا شجر الخابور ما لک مورکا کانک لم تجزع علی ابن طریف، اے خابور کے درخت تجھے کیا ہوا کہ تو ہرا بھرا ہے، گویا کہ تو رویا نہیں ہے ابن طریف پر۔ مطلب یہ ہے کہ اے خابور کے درخت تم ہرے بھرے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابن طریف فوت ہو گیا ہے، لگتا ہے تم اس پر روئے نہیں ہو۔ تو اب شاعر کو پتہ ہے کہ خابور کا درخت روتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کہا کہ تم کیا ہوا کہ تم ہرے بھرے ہو۔ تو یہ ایک مقصد کے لیے کہا، وہ مقصد ڈانٹنا ہے کہ ابن طریف تو اتنا عظیم آدمی ہے کہ اس کی موت پر تو ہر ایک کو رونا چاہیے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ ومنہا، ایک صورت اسلوب حکیم ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک ایسی بات کرنا جس کی مخاطب کو امید نہ ہو، نمبر دو ایسا جواب دینا جو سائل کو مطلوب نہ ہو۔ ایسی بات کرنا جو مخاطب کو جس کی امید نہ ہو، اس کی صورت
ایسی بات کرنا کہ جس کی مخاطب کو امید نہ ہو، ایسا جواب دینا جو سائل کو مطلوب نہ ہو۔ یہ دونوں کام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ مخاطب اور سائل کو چاہیے کہ اسی بات کا ارادہ کرے جو بات میں کہہ رہا ہوں بنسبت وہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی میں جس کا جواب دے رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، سائل اور مخاطب کے لائق یہی ہے کہ وہ اسی بات کو مراد لے۔ فالاول، ایسی بات کرنا کہ جس کی مخاطب کو امید نہ ہو، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کلام کو قائل کی مراد کے خلاف پر محمول کیا جائے۔ مثلاً حجاج نے قباصرہ کو دھمکی دی، لأحملنک علی الادھم، میں تمہیں ضرور بیڑیاں پہناؤں گا۔ تو آگے سے قباصرہ نے جواب دیا، مثل الامیر یحمل علی الادھم والاشہب، امیر جیسا شخص سیاہ اور سرخی مائل گھوڑے پر سوار کرتا ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ میرا مطلب ہے لوہا، میں تمہیں بیڑیاں پہناؤں گا۔ تو قباصرہ نے کہا، لأن یکون حدیدا خیر من ان یکون بلیدا، تیز رفتار گھوڑا سست رفتار گھوڑے سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر حجاج نے تو ادھم سے مراد بیڑی کو لیا اور حدید سے مراد مخصوص دھات یعنی لوہا کو مراد لیا، لیکن قباصرہ نے ان دونوں سے مراد جو ہے وہ سیاہ گھوڑا لیا کہ جو سست رفتار نہ ہو۔